अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो दोस्तों, आपने बुलाया और मैं आ गया। मैं जैसा भी हूँ आपके सामने। खैर, आवाज़ में थोड़ी सी चेंजिंग है। तो हमने कल पढ़ा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस क्या है, उसके असरात क्या हैं, कब लाभदायक हैं और उसके ख़तरनाक असरात और उसके प्रभाव क्या है, हम पर क्या है। उसी तरह हमने पढ़ा कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उससे बचने कि हमें क्या क्या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने हमें इक़दाम उठाने के लिए कहा था। बहरहाल, हमने ये भी जाना कि सूरज की रोशनी जब पृथ्वी पर पड़ती है और फिर यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होकर के वायुमंडल में ट्रैप हो जाती है, अगर वो एवरेज से ज़्यादा ट्रैप हो जाए तो ये हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। कब एवरेज से ज़्यादा ट्रैप होता है? जबकि वायुमंडल हमारा आलूदगी से भरा हुआ हो, उसमें गंदगी हो, प्रदूषण हो, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दूसरे गैसेस उसमें फंसे हुए हों और वो उसमें पोल्यूशन ज़्यादा हो, तो फिर ये एवरेज से ज़्यादा हो जाता है और ऊपर दूसरी गैसों को भेज नहीं पाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी गर्म हो जाती है। ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग है। बहरहाल, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सर सैयद अहमद ख़ान का मज़मून रिया। सर सैयद अहमद ख़ान का मज़मून रिया। रिया जिसको हम दिखावे, नुमाइश, तसन्नुकारी वगैरह कहते हैं, कि एक तरह से मुनाफिक की एक अलामत भी है रिया। अंदर कुछ बाहर कुछ। इसमें एक तकिया भी आता है कि आपसे कुछ बोल करके वादा कर रहे हैं और अंदर कुछ और छुपा के रखा हुआ। यही रिया, हिपोक्रेसी, पाखंड, कपट, छल वगैरह कहते हैं। तो ये रहा रिया का माना। अगर आपसे सवाल हो कि रिया का मज़मून निगार कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर सैयद अहमद ख़ान। तो दोस्तों, हमें रिया में ज़्यादा कुछ जानकारी के लिए नहीं है, यह हमें नहीं जानने की दरकार है, लेकिन हमें सर सैयद के बारे में जानेंगे यहाँ पर। तो सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 दिल्ली के अंदर हुई, मुअज़्ज़ज़ घराने में। सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 दिल्ली में एक मुअज़्ज़ज़ घराने में हुई। इनकी पैदाइश इनकी तरबियत इनके वालिदा अज़ीज़ुन्निसा बेगम ने की। इन्होंने तालीम हासिल करने के बाद लोगों को मुआशरे और समाजी खिदमात के लिए बहुत सारे इक़दामात उठाए, किताबें लिखीं, रिसाले निकाले, इन्होंने तालीमी इदारे भी खोले और इसका सबसे बड़ा सबूत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपके सामने है। इनके वालिद का नाम सैयद मुत्तकी मोहम्मद है। सर सैयद अहमद ख़ान के वालिद का नाम सैयद मुत्तकी मोहम्मद है। इन्होंने एक अंजुमन, एक संगठन, एक ग्रुप बनाया था, एक संघ बनाया था जिसका नाम था साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से उन्होंने एक अंजुमन बनाया था। इन्होंने इंग्लैंड का सफ़र 1869 में इंग्लिस्तान एंड इंग्लैंड का सफ़र किया और उसके लौटने के बाद उन्होंने एक रिसाला, एक मजल्ला, पम्फलेट निकाला, एक मैगज़ीन निकाला जिसका नाम था तहज़ीबुल अखलाक। सफ़र से लौटने के बाद 1869 में इंग्लैंड गए। वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने एक मैगज़ीन जारी किया, रिसाला जारी किया जिसका नाम था तहज़ीबुल अखलाक। अगर आपसे सवाल हो कि तहज़ीबुल अखलाक किसका रिसाला है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? सर सैयद अहमद ख़ान। कब जारी किया? आपका जवाब होना चाहिए 1869। कहाँ से लौट कर जारी किया? इंग्लैंड। उसके बाद इन्होंने कुछ किताबें लिखी जो आपको याद रखने चाहिए। आसारुस्सनादीद, असबाब बगावत हिंद। अगर आपसे पूछा जाए कि असबाब बगावत हिंद किसकी किताब है या फिर आसारुस्सनादीद किसकी किताब है, आपका जवाब होना चाहिए सर सैयद अहमद ख़ान।
سر سید احمد خان نے ایک اسکول کھولا تھا جو محمڈن اورینٹل کالج کے نام سے مشہور تھا، موسوم تھا یا موسوم کیا گیا تھا، محمڈن اینگلو اورینٹل کالج، محمڈن اینگلو اورینٹل کالج، اور پھر بعد میں جا کر کے یہی کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے جانا گیا یا اب بھی جاتا ہے۔ آپ سے سوال ہو کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا پہلا نام کیا تھا؟ آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ محمڈن اینگلو اورینٹل کالج، محمڈن اینگلو اورینٹل کالج۔ اچھا، اس کی استھاپنا کب ہوئی تھی؟ اس کالج کی استھاپنا کب ہوئی تھی؟ 1878، 1878، اور پھر انہوں نے اس کا نام آگے چل کر کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام میں بدل دیا۔ تو یہ ان کے اسکول کا نام، جو چھوٹا سا اسکول کھولا، پھر اس کے بعد کالج میں اس کو تبدیل کیا، محمڈن اینگلو اورینٹل کالج 1878 میں، اور پھر آگے چل کر کے انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے اس کو بدل دیا، موسوم کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ان کی خدمات اور ان کے معاشری سماج سیوا کے لیے، سروس کے لیے لوگوں کی طرف ان کا روچی دیکھ کر کے ان کو ایک سر کا خطاب ملا۔ سر کا خطاب کب ملا؟ 1878۔ آپ کو اگر پوچھا جائے کہ سر کا خطاب سر سید احمد خان کو کب ملا؟ 1878 کو سر کا خطاب سر سید احمد خان کو ملا۔ یہ خطاب انہوں نے خدمات کی اردو دنیا میں۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ اردو میں ان کا کیا رول ہے، اردو میں اس کی خدمات کیا ہے، تو اردو کی نئی علمی نثر کے ساتھ مختصر مضمون نگاری کو فروغ دیا اور علمی میدان میں بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اردو دنیا میں مختصر مضامین یا مضمون نگاری کا ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ان کا انتقال، یعنی سر سید احمد خان کا انتقال 27 مارچ 1898 میں ہوا۔ سر سید احمد خان کا انتقال 27 مارچ 1898 میں ہوا۔ ان کی عمر تھی اس وقت 80 سال، 80 ایئرس کے تھے، 80 سال کے تھے، ہے نا، 80۔ عمر کتنی تھی انتقال کے وقت؟ ان کی عمر کتنی تھی رہی؟ 80 سال۔ ان کی قبر کہاں ہے یا مدفن کہاں ہے؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی گراؤنڈ میں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے جانا سر سید احمد خان کی پیدائش 17 اکتوبر 1817 دہلی میں ایک معزز گھرانے میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام سید متقی محمد اور والدہ کا نام عزیز النساء بیگم۔ انہوں نے ایک سنگٹھن انجمن بنائی جس کا نام تھا سائنٹیفک سوسائٹی۔ انہوں نے 1869 کو انگلستان کا سفر کیا۔ انہوں نے وہاں سے لوٹنے کے بعد تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا۔ انہوں نے آثار السنادید، اسباب بغاوت ہند کے نام کتابیں لکھیں۔ انہوں نے اسکول کھولا، بعد میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کا نام سے موسوم رہا 1878 کو، اور پھر بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے اس کو بدل دیا۔ انہوں نے سر کا خطاب، سر سید احمد خان کو سر کا خطاب 1878 کو سر کا خطاب ملا۔ اردو کی دنیا میں علمی نثر کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختصر مضمون نگاری کو فروغ دیا، اور علمی دنیا میں بھی اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ انتقال 27 مارچ 1898 کو ہوا۔ عمر 80 سال تھی، اور قبر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہے۔ سوال اس میں ہے، مختصر ترین سوالات سر سید احمد خان کے جو موضوع ہے یا عنوان ہے، مضمون ہے ریا کا، اس میں آپ کا مختصر ترین سوالات میں آپ کا پہلا سوال ہے، سر سید احمد خان یا سر سید کی پیدائش کب ہوئی؟ سر سید کی پیدائش کب ہوئی؟ آپ کو کیا لکھنا ہے؟ 17 اکتوبر 1817، 17 اکتوبر 1817۔
اس کے بعد ہے 2 نمبر، سر سید کی والدہ کا نام کیا تھا؟ تو والدہ کا نام عزیز النساء بیگم، عزیز النساء بیگم۔ اگر والدہ کی جگہ والد ہو تو کیا لکھنا ہے؟ سید متقی محمد، سید متقی محمد۔ اس کے بعد 3 نمبر پہ ہے سر سید کی وفات کب ہوئی؟ سر سید کی وفات کب ہوئی؟ تو وفات آپ کا ہے 27 مارچ 1898، 1898 ٹھیک ہے۔ اس میں عمر اگر پوچھا نہیں گیا، عمر اگر پوچھے تو 80 سال، خبر کہاں ہے؟ اس کے بعد ہے 4 نمبر پہ سر سید کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو ریا۔ کون سا مضمون ہے؟ ریا، ہپوکریسی، پریٹنس، ڈبل ڈیلنگ، منافقت، ریا نمود، نمائش، دکھاوا، چھلاوا، چھل، جو چاہے اس کو نام دے سکتے ہیں، ہے نا۔ اس کے بعد ہے مختصر سوالات میں سر سید کی زندگی کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ تو آپ کو لکھنا ہے سر سید احمد خان کی پیدائش 1817 دہلی میں ایک معزز گھرانے میں ہوئی۔ سر سید احمد خان کی تربیت ان کے والد عزیز النساء بیگم نے کی، اور انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد معاشرتی اور سماجی خدمات انجام دی، اور کئی تعلیمی ادارے کھولے، کتابیں لکھیں، رسالے جاری کیں، اور اردو دنیا میں ان کی خدمات ناقابل فراموش ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 2 نمبر سوال میں آپ کا ہے کہ درج ذیل الفاظ کو جملے میں اس طرح استعمال کیجئے کہ جن سے ظاہر ہو جائے، یعنی وہ جنڈر کا استرلنگ ہے، پرلنگ ہے، اس کا لنگ ظاہر ہو جائے، وہ جس کا جنڈر ظاہر ہو جائے، مذکر ہے، مؤنث ہے، استرلنگ ہے، پرلنگ ہے، مسکولین ہے یا فیمینین ہے، ظاہر ہو جائے۔ تو ہم نے یہاں جواب دینا ہے، ہمیں جواب دینا ہے موتی۔ یہ موتی کیا ہے؟ مذکر ہے نا۔ موتی کیا ہے؟ مذکر ہے، پرلنگ ہے۔ کیا یہ؟ پرلنگ ہے، مسکولین ہے نا۔ موتی، تو موتی چمکیلا ہوتا ہے، موتی چمکیلا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کتاب کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے، استرلنگ ہے۔ کتاب کیا ہے؟ استرلنگ ہے۔ اللہ کی آخری کتاب کا نام قرآن مجید ہے، اللہ کی آخری کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ وقت، یہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ وقت کیا ہے؟ مذکر، وقت مذکر ہے، پرلنگ ہے، مسکولین ہے نا، لڑکا ہے، سمجھ لیے اس کو، لڑکا ہے۔ وقت، آپ کا وقت اچھا ہے، وقت پر سارا کام کیا کرو، ہاں، تمہارا وقت برا چل رہا ہے، ایسا واقعہ آپ بنا سکتے ہیں۔ بہرحال آپ نے جانا وقت کے بارے میں۔ اس کے بعد نام بھی کیا ہے ہمارا؟ مذکر ہے، نام مذکر ہے۔ نام کیا ہے؟ مذکر، پرلنگ ہے نا، پرلنگ ہے۔ ہمارے آخری رسول کا نام محمد ہے، ہمارے آخری رسول کا نام محمد ہے۔ اس کے بعد قلم، قلم بھی کیا ہے؟ مذکر ہے۔ ایک بات یہاں یاد رکھیں کہ قلم اردو میں مذکر ہے، لیکن ہندی میں یہ مؤنث استری لنگ ہے، استری لنگ ہے۔ تو میرا قلم بہت قیمتی ہے، میرا قلم بہت قیمتی ہے۔ اگر کی لگ جاتی یا پھر میری ہو جاتا تو یہاں پہ مؤنث ہو جاتا، ہے نا، مؤنث ہو جاتا۔ تو بہرحال اردو میں آپ کو پوچھا گیا ہے تو قلم یہاں مذکر ہی استعمال ہوگا۔ میرا قلم بہت قیمتی ہے، بہت اچھا ہے۔ میرا قلم گم ہو گیا، میرا قلم گم ہو گیا، میرا قلم تمہارے پاس ہے۔ میں نے اپنا قلم مشکور کو دے دیا، میں نے اپنا قلم میرے بھائی کو دے دیا، میں نے اپنا قلم اپنی بہن کو دے دیا، وغیرہ استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 3 نمبر پہ مضمون کے بارے میں 5 جملے لکھے، آپ کو مضمون کی تعریف کر دینا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ کسی خاص موضوع پر اپنے خیالات اور جذبات، افکار کا تحریری اظہار کو مضمون کہتے ہیں۔ اسی کو مضمون آپ کو اس طرح بیان کر دینا ہے۔ تو بہرحال آج ہم نے جانا سر سید احمد خان کے بارے میں کہ سر سید احمد خان کی پیدائش 17 اکتوبر 1817 دہلی میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام سید متقی محمد، والدہ کا نام عزیز النساء بیگم، عزیز النساء بیگم۔ انہوں نے انگلینڈ کا سفر، انہوں نے
इंग्लैंड का भी सफ़र किया 1869 को। उसके बाद तहज़ीबुल अखलाक वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने जारी किया। उन्होंने एक अंजुमन संगठन बनाई जिसका नाम साइंटिफिक सोसाइटी रखा। उसके बाद आसारुस्सनादिद असबाब बगावत हिंद उनकी तसनीफ़ है। स्कूल मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फिर बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस हुआ और आज भी उसी नाम से जाना जाता है 1878 को। उसके बाद खिताब सर का उनको खिताब मिला 1878 को। उसके बाद इंतकाल 1898 27 मार्च को, उम्र 80 साल। कब्र कहाँ है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। उसके बाद मुख्तसर तरीन सवालात के बारे में हम लोगों ने जाना, उनके तसनीफ़ात के बारे में, उनकी खिदमत के बारे में। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम समझते हैं कि हम लोगों ने अच्छी तरह से इसको समझ लिया है ना। चलिए शुक्रिया।